الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى أبويه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لفظ کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقسمنا میں درود شریف کے ڈالے نچاور کریں پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ اللہ کا کرم بالائے کرم، جس قدر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہی ہے۔ میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی کے ایک سانس میں بھی اللہ کا ہم شکر ادا کریں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی نعمتیں ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شمار کرنے کو اگر ملے تو ہم شمار کریں، پھر ہمیں جا کر کے پتہ چلے گا کہ ہاں فلاں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اس کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکتے۔ جب نعمتیں ہم کو شمار کرنے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کریں مولا تبارک و تعالیٰ تیری نعمتیں تو مولا تعالیٰ ہم پر بے پایا نعمتیں ہیں اور بے پناہ رحمتیں کرم نوازشات ہیں۔ مولا تعالیٰ ہماری ہر زندگی کے ہر سانس میں مولا شکر کے ساتھ ہماری زندگی لے لے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرمائے اور اسی کی محبت میں ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ آج میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، بہت ہی مشہور و معروف اور ہر سنی کے سینے میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، وہ آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت مبارکہ سب کے سینوں میں موجود ہے، اور بہت یوں سمجھیے کہ دنیا کا کوئی کونا کیوں نہ ہو اور کوئی جاہل سے جاہل شخص بھی ہو تو اس کے سینے میں یہ آیت مبارکہ الحمدللہ پیوست ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کا یہ پورا امتیاز ہے کہ قرآن مجید سے تو والہانہ محبت ہے، اور خاص کر ان آیات سے بھی زیادہ الفت و محبت رکھتا ہے جس کا تعلق خدا اور اس کے رسول سے ہوتا ہے۔ پورا قرآن تو خدا اور اس کے رسول ہی سے نسبت رکھتا ہے، لیکن جس میں نسبتیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں، جیسے اس آیت مبارکہ میں آپ کو آج سننے کو ملے گا کہ یہ آیت مبارکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نوعیت کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ایک ایک لفظ کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر والہانہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے علم غیب ہے، صبح ازل سے لے کر اور جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ کون سا زمانہ آئے گا، کیسا زمانہ آئے گا، کیسے دور میں کیسے لوگ آئیں گے، تمام کا اللہ تبارک و تعالیٰ خیال کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ان اللہ و ملائکتہ۔ اللہ تعالیٰ نے درود مبارکہ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اگر درود پاک کی بات کرتے ہو، نبی میرے حبیب پر درود اور رحمتوں کی برسات کے تعلق سے اگر تم بات کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا درود و سلام، فرشتوں کا درود و سلام، کائنات کے ہر چیز نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارا درود پڑھنا تو اس وقت سے ہے جب تم پیدا ہوئے، جب تمہاری ولادت ہوئی تب ہو سکتا ہے کہ تم نے درود پڑھا ہو۔ کائنات جب بنی تو کائنات نے درود پڑھا ہو۔ آدم کب درود پڑھے؟ جب آدم کو بنایا گیا۔ نوح کب پڑھے؟ جب نوح کو بنایا گیا۔ ادریس کب سے پڑھے؟ جب ان کو بنایا گیا۔ 1,24,000 کم پیش انبیاء علیہم السلام نے درود پڑھا، لیکن کب؟ جب وہ پیدا ہوئے، جب ان کو بنایا گیا۔ یا اگر لے لیں آپ، اگر ارواح کی طرف اگر چلیں کہ روحوں نے درود پڑھا تو تبھی وہی کہا جائے گا کہ جب روحوں کو بنایا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ فرشتوں نے پڑھا تو فرشتے اس وقت پڑے ہیں جب ان کو بنایا گیا ہے۔ لوح و قلم نے درود بھیجا تو اس وقت بھیجے ہوں گے جب انہیں بنایا گیا۔ تو من جملہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں بنایا تب انہوں نے درود پڑھا، تو کسی کی تخلیق نہ تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک خزانہ تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں اکیلا تھا، کوئی نہ تھا سوائے میرے، کچھ نہ تھا، میں تھا، اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں جب تھا اس وقت کچھ نہ تھا، اس وقت کچھ نہ تھا۔ تو سب سے پہلے میں نے نور محمد کو پیدا کیا، سب سے پہلے میں نے نور محمد کو پیدا کیا۔ جب نور محمد کو پیدا کیا تو میں نے کیا کام کیا؟ اس وقت میں نے نہ شجر بنائے، نہ حجر بنائے، نہ زمین و آسمان کو بنایا، نہ میں فرشتوں کو بنایا، نہ کرسی و عرش کرسی کسی کو نہ بنایا۔ سب سے پہلے نور محمد کو بنایا۔ نور محمد کو بنانے کے بعد میرا کام تھا میں نبی پر درود بھیجتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہارا درود فرشتوں کا درود بعد میں ہے۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے میں نے درود بھیجا، جب سے میں ہوں تب سے درود ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سب سے پہلے اس فاعل کا ذکر کیا ہے جس نے پہلا کام کیا ہے، وہ ہے رب تبارک و تعالی۔ اور درود بھیجا کسے ہے؟ یہاں پر پتا چل رہا ہے کہ ذات اول جو ہے وہ نبی ہے، ذات اول خدا ہے۔ ذات اول کے بعد جو ذات ہے، بعد خدا کے جو ذات ہے وہ ہے رسول۔ بعد خدا کے جو ذات ہے وہ رسول کی ذات ہے، نور محمدی ہے، نور محمدی ہے۔ وہ نور محمدی نور خدا ہے، نور محمدی بھی نور خدا ہے۔ یہ تو جمعہ کا کتاب ہے، خانقاہ کو آئیں گے تو پھر اس نور محمدی کو نور خدا سے، تو اگر جب ہم مطابقت کریں گے نور محمدی جو بنا ہے وہ نور خدا سے بنا ہے، نور خدا سے بنا ہے، اللہ کے علم میں تھا۔ غور کریں کب سے درود ہے، کب سے درود ہے؟ نور محمدی کو بنانے کے بعد، اب بن جانے کے بعد نہیں کہ نور محمدی بن گیا تب جا کر کے جو ہے اس پر درود و سلام ہوا ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کے علم میں نور محمدی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں تھے، پوری کائنات اللہ کے علم ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم ہے، اللہ کے علم ہے۔ جیسے یہ کرچیپ میرے میموری میں ہے، یہ کرچیپ کا پورا نقشہ میرے اس میں ہے، یہ پوری چیز میرے دماغ میں ہے،
میں نے جو کچھ بنایا وہ میرے دماغ میں ہے، اور میں جو بنانے والا ہوں میرے دماغ میں ہے، میں کیا بناؤں گا میں نے جو پلان کیا ہے وہ میرے دماغ میں ہے، میرے علم میں ہے، مجھے معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، قیامت تک نہیں بلکہ دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد، جنت و دوزخ کے بعد کا بھی جو بھی مرحلہ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجا جا رہا ہے وہ نبی کو بنانے کے بعد نہیں، نبی اللہ کے علم میں تھے تب سے درود ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں تھے تب سے درود ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، ایک کوئی عمل ایسا بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہو کہ میں یہ کرتا ہوں۔ آپ نے علماء سے اس پر بحث اچھی سنی ہوگی، گفتگو سنی ہوگی، الحمدللہ اسے یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، اس کے بعد ملائکہ کا ذکر ہوا، ان اللہ و ملائکہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سب سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے، پہلا ذاکر میں ہوں، پہلا ذاکر بھی میں ہوں اور آخر ذاکر بھی میں ہوں۔ ذاکر خدا ہے، ذکر درود ہے، مذکور مصطفیٰ ہے۔ ذکر درود، ذاکر خدا، مذکور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ اس پر ایک شعر میلاد شریف میں آپ نے سنا ہوگا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ یاد رکھنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مذکور ہے، خدا ذاکر ہے۔ کب؟ جب کچھ نہ تھا اور اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا، کوئی خدا کا بھی ذاکر نہیں ہے، خدا کا بھی کوئی ذاکر نہیں، کوئی ذکر خدا کرنے والا ہے نہیں، لیکن اس وقت مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا ہے۔ خدا کی ذات سے بڑھ کر نہیں، مصطفیٰ کی ذات خدا سے بڑھ کر کے نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی محبت خدا کس قدر کرتا ہے، خدا اپنے حبیب سے کس قدر محبت کرتا ہے، ان کی شان و عظمت خدا بتا رہا ہے کہ جب کوئی میرا ذاکر نہیں تھا، میرا ذاکر نہیں بلکہ میں مصطفیٰ کا ذاکر ہوں۔ کوئی ذکر خدا کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ ہی پہلے ذاکر ہیں۔ پہلے ذاکر خدا کے پہلے ذاکر کون؟ پہلے ذاکر خدا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بھی ذکر ہوگا، جس کا بھی ذکر ہوگا اور جو کرنے والا ہوگا وہ پہلے، اور جو فاعل ہے وہ پہلے ہوتا ہے، فعل اس سے صدور ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مفعول واقع ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا، جس سے وہ بناتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تھوڑا سا آپ ذرا زور دیں اپنے دماغ پر۔ ذاکر خدا ہے، ذکر درود ہے، پھر مصطفیٰ مذکور ہیں۔ سب سے پہلا جس کا ذکر کیا گیا، لوگ کہتے ہیں سب سے پہلا خدا کا ذکر ہوا، کہاں سے ذکر ہوا پہلے خدا کا؟ پہلے تو اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کچھ نہ تھا، پھر مصطفیٰ بنائے گئے۔ اب بنانے والا پہلے کہ بننے والا پہلے؟ بنانے والا پہلے، بننے والا بعد میں، اور جو کرنے والا ہے وہ پہلے ہے، جس کا کیا جا رہا ہے وہ بعد میں ہے۔ تو مصطفیٰ بنائے گئے، مصطفیٰ کو مبعوث کیا گیا، مصطفیٰ کی تخلیق کی گئی، نور محمد کو پیدا کیا گیا۔ نور محمد کو بنانے والا خدا ہے، نور محمد تو مفعول ہے جس کو خدا نے بنایا ہے۔ اب اس کے درمیان جب مصطفیٰ کا نور بن رہا ہے، جب مصطفیٰ کو بنایا جا رہا ہے، جب تخلیق محمد کی جا رہی ہے، اس وقت بھی خدا کیا کر رہا تھا؟ خدا مصطفیٰ پر درود بھیج رہا تھا۔ ان اللہ، سب سے پہلے میں نے ذکر مصطفیٰ کا کیا ہے۔ ارے تمہارے ذکر و اذکار بعد میں ہے، میرا ذکر بھی بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہے۔
اس لیے کہ مصطفیٰ سے میں پہچانا جاؤں گا. جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قانون بنایا ہے، اس کی قدرت تو الگ ہے، چاہے تو کسی کے بغیر بھی اپنی آشنائی کرا سکتا ہے پروردگار، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کو بھیج کر اپنی شناخت کراؤں گا. میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں تو میں نے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے، نور محمد کو پیدا کیا ہے. اس کی وہ اپنی منشا ہے پروردگار کی، کسی کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. خدا نے کیوں ایسا کیا، خدا نے کیوں ایسا کیا، کافر ہو جاؤ گے. اور اس کے کسی بھی عمل پر کوئی نکتہ چینی کیا تو پھر وہ گیا کام سے. اللہ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا سب سے پہلا ذاکر. اب بند کرنا چاہے پہلے ذکر مصطفیٰ، درود بند کرو، سلام بند کرو. اب یہ بند کرو کہاں سے؟ جتنا جو کچھ کرنا ہے کرو. تم بھی ختم ہو جائیں گے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ کس پر؟ نبی پر درود بھیجتے ہیں. درود بھیجتے ہیں. کون بھیجتے ہیں؟ کب سے بھیج رہے ہیں؟ آدم بہت زمانے کے بعد بنائے گئے، بہت زمانہ بنا، سب کچھ بنا دیا گیا، سب کچھ بنا دیا گیا. بعد میں آدم بنے ہیں، سب بن گیا. آدم سے پہلے جنت تیار ہے، آدم سے پہلے دوزخ تیار ہے، آدم سے پہلے شجر تیار ہے، آدم سے پہلے حجر تیار ہے، آدم سے پہلے آسمان اور زمین سب کی تکلیف، نہریں سب تیار ہے، کشمیر تیار ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے سب بنا دیا گیا ہے، سب پوری کائنات بنی گئی، سب بن گئی ہے. آدم ہمارا وجود بھی نہیں تھا، آدمی ہی نہیں. آدم ہے تو آدمی، آدمی کا نام و نشان، شکل و صورت، ایک خیال بھی نہیں ہے. آدم کا، انسان کا خیال ہی نہیں ہے، خیال معدوم ہے، خیال بھی معدوم ہے. وہ شکل ہی نہیں تھی، شکل ہی نہیں تھی. آدمی کی شکل خیال میں بھی نہیں تھی. سب بنا دیا گیا. بعد میں آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. سب بنا دینے کے بعد اب تیار ہے، اب تیار ہے. گھر تیار ہونے کے بعد آدمی کو لایا جاتا نا، مکان بنانے کے بعد مکین کو لایا جاتا ہے. پہلے ہاں گھر بنا دینے کے بعد، گھر سے پہلے آدمی رہ کر گھر کے اندر بنتا ہے، گھر آنے کے بعد گھر بناتا ہے؟ نہیں، گھر بنانے کے بعد آدمی کو لایا جاتا ہے. آدمی کو بنانے کے بعد پل بھی بنایا جاتا ہے. پل بنا دینے کے بعد، پل تو آدمی ہی کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن پہلے پل بنایا جاتا ہے، پھر بعد میں آدمی چلتے ہیں. پہلے تیار کرایا جاتا، پھر اس کے بعد ایک اوپننگ ہوتی ہے، اس کے لیے ایک پتی کاٹی جاتی ہے. وہ سب ایک رواج بنا دیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ مکان بنا کے پھر مکین کو لایا جاتا ہے. مکان بنا کر یاد رکھ لو، اس میں مخلوق اور خالق میں فرق ہے. مکان اور مکین کا جو فرق ہے وہ مخلوق اور خالق میں فرق ہے. خالق کو مکان نہیں ہے، مخلوق کو مکان ہے. مخلوق کو مکان ہونا تو اس لیے پہلے بنا دیا گیا مکان، بعد میں مخلوق کو لایا گیا. آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب بنا، اس سے پہلے سب تیار ہے، سب تیار. پھر آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بنایا گیا. اب وہ آیت گزشتہ بار جو میں نے پڑھی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. دیکھیے یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. تو یہاں پر ملائکہ کی ٹیم بھی تیار ہے، سب تیار ہیں. اب اللہ ابھی مشورہ کر رہا ہے، اللہ مشورہ کر رہا ہے فرشتوں سے. تو آدم ابھی بنائے نہیں گئے تھے. ارے انسانوں، تمہارے درود کی بات کرتے ہو، تم تو بنائے بھی نہیں گئے اس وقت میں، تب سے درود ہو رہا ہے. سنی، بریلوی، دیوبندی، قادیانی اور وہابڑے سب جو ابھی اس کا ایک شکل ہی نہیں ہے ابھی. یہ تو اب کے یہ نام آپ کے اب لیٹسٹ 100 سال کے نام ہیں سب.
اس سے پہلے تو انسان ہے نا، انسان پہلے انسان ہے، وہ انسان کی شکل و صورت. ابھی تو یہاں بحث ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ ہم ایک انسان کو، آدم کو بنانا چاہتے ہیں، ایک آدمی کو بنانا چاہتے ہیں، آدمی کو ابھی تیار بھی نہیں ہے، ابھی تیار نہیں. اللہ فرماتا ان اللہ، دو ذکر کیا نا اللہ تعالیٰ، ان اللہ و ملائکتہ، ہم پہلے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، محبوب پر درود بھیج رہے ہیں. اب اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اور ملائکہ، اس لیے لوگوں انسان تیرا تو وجود بعد میں ہوا ہے، میں نے فرشتوں کو پہلے تیار کر دیا ہے نبی پر درود کے لیے، نبی پر درود کے لیے. اسی لیے فرمایا، دو کا ذکر کیا، ان اللہ ذکر درود بھیجتا ہے، اور ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، اس کے اللہ کے، جو اللہ کے ہیں. دیکھو وملائکتہ وہ اس کے جو ہوتے ہیں وہ درود بھیجتے ہیں، اس کے جو ہوں گے، اللہ کے جو ہوں گے. ان اللہ، ایک تو اللہ ہے، اور اللہ والے جو ہوں گے، اللہ وملائکتہ، جو اس کے ملائکہ بھی، اور اس کے ملائکہ، اور اللہ کے ملائکہ، اور اس کے ملائکہ. جو اللہ کے ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں؟ یصلون، وہ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ آدم پر نہیں، میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں. پہلے یہ دونوں کام، پہلے آدم، پھر نبی خدا، پھر اس کے بعد فرشتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا قرآن میں، واضح طور پر کر دیا ہے، اس لیے کہ تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہارے درود کی وجہ سے ضرورت ہے بھی نہیں، ویسے ہے نہیں. بتا دیتا ہوں، ایسا ہم لوگ کر رہے ہیں، چاہے تو تم لوگ کرو، اگر تم بھی اس کے ہونا چاہتے ہو، اگر تم اس کے ہونا چاہتے ہو تو دو، ایک خالق ایک مخلوق، دو کر رہے ہیں، اللہ اور ملائکہ دونوں کام کر رہے ہیں. ایک چھوٹے موٹے دیوبندیاں ہیں، یہ سنیاں بریلیاں ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے بریلی ہیں کیا اس وقت کے زمانے کے؟ سنیاں ہیں. کیا ہے؟ اس کے ہیں. اس کا جو ہوتا ہے وہ سنی ہوتا ہے، اس کا جو کام کرتا، ویسا جو کام کرتا ہے اس کا نام سنی ہے. آج اس کو نام دیا گیا ہے. فرشتے جو کر رہے ہیں وہ کام کرتے ہیں تو اس کا نام، اب ایک نام اس کو دیا، کچھ نہ کچھ تو نام چاہیے نا، نام کے بغیر نہیں پہچانا. 5 بچے ہیں، 5 بچے، اگر میں سمجھیے میرے 2 بیٹے ہیں، میں دونوں بیٹے کا نام رکھنا پڑے گا نا، دونوں کا تو نام رکھنا پڑے گا کسی کا پہچاننے کے لیے. کہ عبدالعفو کو بلاؤ، بیٹے کو بلاؤ، بولے تو پوچھیں گے نا آپ کون سے بیٹے کو، چھوٹے کو بیٹے کو. اس سے پہلے میں کہہ دوں کہ عبدالعفو کو بلاؤ تو افو کو بلائیں گے، تو نام رکھنا پڑتا ہے. اب اس کا ایک اتنی بڑی جماعت انسان کی ہے، تو اس میں وہ جو کام کرتے ہیں وہ ان کے، وہ ملائکتہ، اس کے ملائکہ جو کام کرتے ہیں ویسا جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کو سنی رکھا گیا ہے، ان لوگوں کا سنی رکھا گیا ہے نام اس کے. اب تو گویا کہ پتہ یہ چلا اس کے آڑ میں سنی وہ ہوتا ہے جو اس کے جیسا کام کرتے ہیں، یعنی اللہ والوں کے جیسا جو کام کرتا ہے اس کا نام، سمجھ گئے آپ؟ اب سنیے، ویسے تو ہمارا، میں کچھ دوسرا صحیح اسی کے لحاظ حدیث وغیرہ سے جو ہے میں نے کوٹ کیا تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ادھر اگر لے کے چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، بھیجتے تھے ایسا. یصلون مضارع جو ہے، بھیجتے تھے اور بھیجتے رہیں گے. یصلون بھیجتے تھے. اب اس میں علماء، اس میں طلباء بھی ہیں ماشاءاللہ، مدرسے کے طلباء بھی ہیں، وہ مضارع کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. مضارع جو ہے وہ 2 زمانے کو ساتھ میں رکھتا ہے. ماضی وہ ایک کو رکھتا ہے، ماضی جو ہے ایک زمانے کو، اور مستقبل وہ ایک زمانے کو رکھتا ہے. لیکن مضارع جو ہوتا ہے وہ پیچھے کو بھی سامنے دونوں کو رکھتا ہے ساتھ میں. اس کے اندر دونوں زمانہ، وہ اس کے اندر دونوں ساتھ ہوتے ہیں، ماضی مستقبل دونوں ہوتا. کرتے تھے
یا کریں گے؟ کرتے تھے، کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ نے فرمایا یصلون، وہ بھیجتے تھے اور بھیجتے رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، یصلون، وہ بھیجتے تھے اور بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ کون؟ اللہ، ملائکہ، دونوں بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ ملائکہ کو جب بنایا گیا، جب سے بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کب سے؟ جب اللہ کو بنایا گیا۔ ہاں، اللہ کو کوئی بنا نہیں، فضل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہو، قائم لذات ہی، وہ خود سے قائم ہے اللہ تعالیٰ، قائم بالذات ہے اللہ تعالیٰ، خود سے قائم ہے، قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بھیجتے، اللہ بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا۔ اب کب سے ہے؟ اب تک اس کا لے لیں گے، چلیے پرانا نہیں، اگر ہزاروں سال پرانا آدم سے پہلے کا زمانہ بھی اگر چھوڑ دیں تو کم سے کم اتنا تو کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں، 1450 سال ہو گئے نا، 1450 سال ہو گئے۔ یصلون کا ذکر ہے، نبی کی زبانی اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے، حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ 1450 سال پہلے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ 1450 سال پہلے جو یصلون تھا، وہ اس وقت یصلون تھا، غور کریں، وہ ماضی 1450 سال پہلے یصلون کا ذکر ہوا، آج بھی وہی یصلون ہے، بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ قیامت کے 1 گھنٹہ پہلے بھی یصلون رہے گا، 1 گھنٹہ پہلے نہیں، قیامت کے دن بھی وہی یصلون رہے گا۔ آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو، یصلون کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، کس پر؟ نبی پر درود بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے۔ تو ابھی ہمارا ذکر نہیں ہوا نا، ہمارا ذکر نہیں ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ پہلے اسی کو 2 کو ذکر کر دوں، پہلے اسی کو پہلے گفتگو کر لوں، اللہ اور ملائکہ کا، تو آپ کو تھوڑا اور بھی سمجھنے میں آسانی کے لیے میں پھر ہماری اصلیت کو بھی بتا دینے کے لیے، انسان کی حقیقت کو بھی بتا دینے کے لیے، پہلے اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں درود بھیج رہے ہیں، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی۔ اللہ نے فرمایا میں ضرورت نہیں تھی اللہ کو بولنے کی، اللہ نے کہا جاؤ امت محمد یہ بول دیا جائے، وہ بھی چاہیں تو اپنی آخرت سنوار لیں، وہ بھی میرے جیسا اگر کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ کام میرے جیسا کوئی نہیں کر سکتا ہے، میرے جیسا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، میرے جیسا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، میرے جیسا کوئی زندہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ حی اور قیوم میں ہوں، غفار میں ہوں، ستار میں ہوں، عادل میں ہوں، تمام صفات اللہ کے وہ اللہ ہی کو ہے۔ میں جیسے سن سکتا ہوں تم نہیں سن سکتے، انہو هو السمیع البصیر۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے، میں خالق تم مخلوق، میرے جیسا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا یہ کام تمہارے سپرد کرتا ہوں، جو میں کروں گا وہ تم بھی کر سکتے ہو، ایک کام کر سکتے ہو، تم زندہ نہیں کر سکتے، ہاں میں جو نبی پر درود بھیجتا ہوں وہ کام میری سنت تم بھی ادا کر سکتے ہو، میری ایک سنت تم ادا کر سکتے ہو، دوسرا نہیں کر سکتے، یہ کہاں کر سکتے، ایک کام کروں گا۔ اور اتنا آسان کر دیا اور فرمایا کہ یصلون علی النبی کا جو ذکر ہے، میں خالق، میں درود بھیجتا ہوں نبی پر، اور تم یہ سنت سب کو کہہ سکتے ہو کہ میں سنت الہیہ پر عمل کر رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں جو میرا خدا کر رہا ہے۔ اگر کوئی کام کہو تو یہ نہیں کر سکتے میں وہ کام کر رہا ہوں جو میرا خدا کر رہا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں جو میرا خدا کر رہا ہے۔
ہے کسی کو نہیں کہہ سکتے. ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہو نبی پر درود پڑھ کے کہ میرا جو خدا کر رہا ہے وہ میں بھی کر رہا ہوں, میرا جو خالق کر رہا ہے وہ میں مخلوق ہو کر کے بھی کر رہا ہوں. خدا نے آسان کر دیا, سب کام تمہارے لیے مشکل ہے لیکن میرے حبیب پر درود پڑھنا تمہارے لیے میں نے آسان کر دیا ہے. اب اللہ کے لیے کوئی قید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں درود پڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں درود پڑھتا ہے. ان اللہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے. کب سے بھیجتا ہے وہ سب آپ کو معلوم کب سے ہے, وہ قید ہے. اللہ کب بھیجتا ہے؟ فجر میں, ظہر میں, عصر میں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ٹائم ہے؟ ٹائم اللہ کو ہے, ٹائم ہم ہمارے لیے ہے, ٹائم ہمارے لیے ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. اللہ کے لیے کوئی ٹائم ہے؟ صبح, شام, رات, اس کے لیے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں, وہ مخلوق خالق ہے, مستثنا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے لیے زمانہ نہیں ہے, مکان بھی نہیں, زمان بھی نہیں. اللہ کے لیے نہ زمان ہے نہ مکان ہے, اسپیس بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, زمانہ بھی نہیں اور مکان. زمان اور مکان دونوں سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ, اچھا مکہ میں ہے مدینے میں اللہ تعالیٰ؟ اللہ مکے میں ہے مدینے میں ہے؟ بولیے نا, مکہ میں ہے مدینے میں اللہ. اللہ اکبر, اللہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. سوچ کے بولنا, اٹک جاؤ گے, آگے جا کے پھنس جاؤ گے. اللہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک اللہ ہے. اللہ جہاں ہے اور کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ, اللہ درود بھیجتا ہے. تو گویا کہ زمین کے کوئی کائنات کا خطہ ایسا نہیں جہاں درود نہ ہوتا ہو. کوئی خطہ خالی نہیں ہے, کوئی ذرہ بھی خالی نہیں. ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی کائنات میں ایسی جگہ نہیں جہاں پر درود نہ ہوتا ہو. نہیں ہوتا وہاں پر, نہیں ہوتا یہاں, نہیں ہوتا وہاں نہیں. کہاں نہیں ہوتا؟ خدا کہاں نہیں ہے؟ خدا کہاں نہیں ہے؟ خدا ہر جگہ ہے. جب خدا ہر جگہ ہے, ہو رہا ہے نا, اب مان لیے نا, یہ فلسفہ مان لیے نا, درود ہر جگہ پڑ رہا ہے, ہر جگہ کو مان لیے. اب اتنا تو آئے آسمان سے ٹپے کھجور میں اٹکے, اب بھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. اب اتنے پہ آ گئے کہ اللہ درود جو ہے ہر جگہ ہو رہا ہے. اب کب کب ہو رہا ہے؟ کب کب ہو رہا ہے؟ فجر میں نہیں, فجر کے بعد یہ نہیں پڑھنا, فجر کے بعد وہ نہیں پڑھنا, مغرب کے بعد نہیں پڑھنا, عصر کے بعد نہیں پڑھنا, یہ نہیں پڑھنا. کب پڑھنا؟ تب پڑھنا. مکے میں جانا, مدینے میں جانا, وہاں پڑھنا. زندگی میں ایک بار پڑھنا, زندگی میں ایک بار پڑھنا کہتے ہیں واجب, ویسے ایک بار کہتے ہیں زندگی میں ایک بار واجب. بہت اچھا, دنیا بھر کے کام 4 شادیاں کر سکتا ہے. درود زندگی میں ایک بار پڑھنا, وہ کیچک فرض ہے, ایک بار پڑھ لو ختم. شادی 4 بار کر لو, ولی میں 100 بار کرو, ولی میں 100 بار کر لو, لیکن یہ درود ایک بار پڑھو. خیر تمہاری قسمت کی بات ہے. وَيُصَلُّونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ, اس کے جو ہوں گے وہ پڑھتے رہیں گے. لمٹ نہیں. اب اللہ تبارک و تعالی صبح, شام, مغرب, عشاء کچھ نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے. اے اللہ تو بتا تو کب سے بھیج رہا ہے؟ کہا میں جب سے ہوں. کب تک بھیجے گا؟ جب تک نہیں ہے نا, تک کا نہیں, اللہ کے لیے تک نہیں ہے, تک نہیں, جب سے ہوں. اس کے بعد درود ہوتا ہی رہے گا. صبح, شام, مغرب, سب ٹائم. صبح 24 گھنٹہ ہمارے لیے, اللہ کے لیے کوئی گھنٹہ نہیں. سب ذکر ذکر ذکر, خدا کا ذکر, خدا کا ذکر, خدا کا ذکر کرو, ذکر کرو, ذکر کرو, ذکر کرو. سب کو بولنا پڑتا, ذکر کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ فرماتا اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اے اللہ تو کہہ رہا ہے, ہم لوگوں کو کہہ رہا ہے, اے اللہ تو کہہ رہا ہے تو اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو. تو کہہ رہا ہے, اور اللہ تیرا ذکر کیا کر رہا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو. میری کثرت یہ ہے کہ میں نبی پر درود بھیجتا رہتا ہوں. تمہارا کام یہ, میرا کام وہ ہے. تمہارا کام منانے کا ہے, میرا کام مصطفیٰ کو منانے کا کام ہے. میں مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہوں. صبح, شام, مغرب, فجر سے پہلے, عصر کے پہلے, اذان سے پہلے, مقامت سے پہلے. کب کب درود نہیں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ اذان کے پہلے, مقامت سے پہلے, وہ درود اس کے پہلے, وہ اجتماع کرنے سے پہلے, وہ شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے. کوئی قید اٹھا کر کے دکھا دے, کوئی بھی سنی, اب بریلوی,
دیوبندی، وہابڑے اور جماعت اسلامی، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، یہ چھوڑ کر کے یہ تو سواد آدم ہے، اہل سنت والجماعت جو ہے وہ سواد آدم ہے، وہ زمانے سے ہے۔ اب جو لیٹسٹ جتنے ہیں نا، جو 100 سال کے 100-150 سال کے اندر کے جو نام لیٹسٹ نام رکھ لیے ہیں، ان لوگوں سے ہمارا سوال ہے، کوئی ایک حدیث پوری جماعت والے مل کر کے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم کوئی دلیل تو لاؤ نا اگر تم سچے ہو کہ اللہ فلاں ٹائم پر درود کے لیے کہا ہے، فلاں ٹائم پر نہیں درود پڑھنے کے لیے کہا، لاؤ نا، لاؤ کوئی ایک دلیل لاؤ تم۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو لے کر آؤ، نہیں پڑھنا تب نہیں پڑھنا۔ درود تو ہر لحظہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی دیوبندی نہیں کہہ سکتا، کوئی وہابڑا نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی نہیں کہہ سکتا کہ ٹائم اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ کون سا ٹائم ایسا ہے جس میں جو ہے درود نہیں پڑھا جاتا ہے؟ خدا سے پوچھو مولا تو کب پڑھتا؟ تب میں پڑھتا ہوں۔ خدا کہتا میں تو ہر لحظہ پڑھتا ہوں، ہر لحظہ پڑھتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اب یہ تو پتہ چلا کہ اللہ کا تسبیح و تقدیس جو اللہ کا بیان کرتے ہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تقدیس و تمہید بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ کہتا ہے میرا کام، میرے فرشتوں کا کام نبی پر درود بھیجنا ہے۔ میرا بھی فرشتوں کا کام کیا ہے؟ درود بھیجنا ہے۔ درود بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب میں پھر کیا بیان کروں؟ اس کے بعد پھر میں مدینہ شریف جانا پڑے گا مجھے، پھر وہاں کی باتیں جو میں نے وہاں پر سرکار کے روضے سے جو باتیں میں نے متوع کے ساتھ جو کی، اور اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے وہ خاموش جو ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کو جو ہے بند کرا دیا۔ سوال یہ تھا وہاں پر، اب میں آگے بیان کر دیتا ہوں، تھوڑا سا ہمارے لیے بھی بیان کر دیتا ہوں تھوڑا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ کر دیتا ہوں، قرار نہیں آ رہا ہے، اس کے بعد میں پھر بات کرتا ہوں آگے کی۔ مجھے قرار نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی بات بیان کر دوں کہ ہمارے لیے بھی اس درود سے کیا ہے، اس کا بھی ذکر کر دوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں، کس پر؟ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ویسے وقت 3 منٹ باقی رہ گیا، اس میں مزہ نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا 3 منٹ، 50 اور 55 پہ تو ختم کرنا ہی ہے۔ خیر نقطے کی بات ایک دے دیتا ہوں تاکہ آپ پیاسے نہ رہیں، آئندہ جمعہ تھوڑا آ جائیں ذرا جلدی سے، اس کے بعد باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں نبی پر، نبی پر درود بھیجتے ہیں ملائکہ۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، یاد کر لینا، میں کیوں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ نقش ہو جائے، ہمارا نقش ہو جائے۔ رات میں نے بیٹی کو کہا تھا بار بار نماز کے تعلق سے، چھوٹی بیٹی ہے، فرسٹ اسٹینڈرڈ LKG کی بچی ہے، میں اس کو رات بھر بولتا رہا بیٹے فجر میں نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، دوزخ میں جلایا جائے۔ رات میں اس نے کہا تھا کہ میں مجھے فجر میں جگا دیجیے، میں نماز پڑھنا ہے مجھے، نماز، چھوٹی بچی ابھی 4.5 سال ہے۔ جب میں صبح کو جگایا تو بیدار تو نہیں ہوئی، جب میں نماز کے بعد جانے کے بعد جب باتیں ہو رہی تھی ہماری، ذرا بلند آواز ہوئی، بیٹی جیسے ہی جاگی، اللہ کے گھر میں ہوں، بیٹی نے سب سے پہلے بولا کہ ابا جان مجھے نماز پڑھنی ہے، ابا جان مجھے نماز۔ کیوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ذہن میں بار بار ڈالا جاتا ہے، وہ ہمیشہ رات کے 12 بجے بھی اٹھاؤ تو وہی زبان سے نکلے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اس کے بعد کہا انسان نہیں، یا ایھا الانسان، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، بڑے نزاکت کے ساتھ یہ بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ویسے مزہ بالکل نہیں آئے گا، اتنا ٹائم کم ہے ہمارے پاس، اس کو آئندہ جمعہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوٹ کریں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو جملہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اتنے ٹائم پر جو 1 منٹ باقی ہے اس میں آپ لوگ درود شریف یاد کر لیجئے گا، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ آئندہ جمعہ کے لیے یہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اسے یاد رکھ لیں۔ میں وہ جو نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے بھیجتا تھا
بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا، بھیجتا رہے گا۔ اور کب تک بھیجتا رہے گا؟ خدا ہے ذاکر، میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ تو میں میلاد کی محفل وہ اسٹیج ایسا بٹا دلے تو کیا اب درود بند ہو جائے گا؟ درود و سلام بند ہو جائے گا؟ نہیں پڑھنا، درود نہیں پڑھنا، سلام نہیں بھیجنا، یہ نہیں بھیج رہا ہوں، تم بند کر دو، ہم نے کیا ہے، تمہیں بنگلور میں بند کریں گے، مدراس میں بند کریں گے، کہاں کہاں بند کرو، وہاں بند کرو تمہیں۔ یہ تو آپ لوگ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ خناس لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے درود و سلام پڑھنے سے، میلاد کی محفل کرنے سے ہمارے بند ہو جائیں گے، بول کے بولے تو بند کر دو۔ اللہ سے پوچھو گے، اللہ ہمارا تو بند ہو گیا، تو کیا کرتا ہے؟ پر نالائق، میں درود بھیج رہا ہوں، تو کیا بھیجے گا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ تمہاری آخرت کے لیے، بات تمہاری آخرت کے لیے، تم اگر چاہتے ہو سرخرو ہونا تو تم میرے نبی پر درود بھیجو، اس لیے اللہ نے کہا ہے ایسا کر لو، تمہاری آخرت سنور جائے گی، تمہارے دنیا میں، خبر میں، حشر میں، جنت میں، سب جگہ ایک بہت بڑا انجوائے کرنے کے لیے میں نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ ابھی آپ کو آئندہ جمعہ بتاؤں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ہمارے لیے کیا کیا اللہ نے انتظامات کیے ہیں، کیا دے کر کس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظامات کیے ہیں، وہ کون سا آلہ، وہ کون سا پیمانہ ہے جو ہماری دنیا بھی، خبر بھی، حشر بھی، جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنوارے گا۔ وہ آئندہ جمعہ آپ حضرات بڑے ہی پرکشش انداز میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، بڑے اچھے پیرائے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ رکھوں۔ آپ کوشش کریں کہ ذرا جلدی آ جائیں، بعد میں یہ مس ہو گیا، وہی آپ 1:30 بجے آئیں گے، وہ 1:15 بجے جائیں گے، 1:20 کو آئیں گے، تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ریل ختم ہو جائیں گے۔ یہ پوری جو ہے وہ 40 ریل ہے، اس میں 40 پر 5 یا 50 ریل کی ہے، یہ 50 ریل کی ہے، 50 1 منٹ کو ایک ریل، 1 منٹ کی ایک ریل ہے، 50 منٹ کی 50 ریل ہے۔ یہ ایک ریل بھی چھوڑنا نہیں چاہتے، ایک ریل بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، ایک اینگل بھی ختم نہیں ہونا، ایک گانا بھی ختم نہیں ہونا، ایک ڈائلاگ بھی ختم نہیں ہونا۔ ایسا فلم کے پیچھے مر کو جوتیاں کھا کو جا کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایک اور بات، کل مجھے رات میں پتا چلا کہ ہمارے بڑے ہی مخلص ہمارے محسن جناب سہیل صاحب نے مجھے بتایا کہ رات میں آج کوئی فلم ریلیز ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ٹکٹ بک کروائے ہیں۔ خدا کے لیے آپ اپنے پیسوں کو برباد کر کے خدا کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں۔ جمعہ کا دن ہے، یہ تو ایک سازش ہے زمانے سے، یہود و نصارہ کی ایک بڑی سازش ہے کہ ہمارے ایمان کے جو آنے والی نسل ہے اسے تباہ و برباد کیا جائے۔ تو لہٰذا اس کے لیے پیسہ پہلے سے بک کروا کے، آج کل پیسہ ٹکٹ جا کے لینے کی ضرورت نہیں، آن لائن پر جو ہے آپ کے موبائل پر ٹکٹس بک ہو جاتے ہیں۔ یہ آسانی استعمال نہ کریں، اور آپ جا کر کے بھی کھڑے ہو کر کے پولیس کی لاٹھی میں جو کھڑ کر کے بھی ٹکٹ خرید کر کے، کوئی آپ کا کوئی اسٹار نہیں ہے، ہمارا کوئی اسٹار نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی خان اسٹار ہے، نہ کوئی ہمارا بچن اسٹار ہے، نہ کوئی ہمارا جو ہے وہ کانت اسٹار ہے۔ ہمارا اسٹار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے بنایا، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک سپر اسٹار بنایا ہے، تمہارے لیے میں نے ایک بہت بڑا آئیڈیل بنایا ہے، وہ آئیڈیل ہے محمد الرسول اللہ۔ بس اس کی اتباع کر لو، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو اپنا آئیڈیل بنا لو۔ ہمارے لیے کوئی سپر اسٹار نہیں ہے، وہ جیسا بھی ہوگا وہ تمہارے خبر کے اوپر بھی نہیں آئے گا، اور تم اگر پھنس بھی جاؤ گے نا، تم لاٹھی چارج ہوگی اگر تمہاری، تو تمہیں آگے کوئی نہیں بچانے والا، وہ اسٹار آگے بچانے والا نہیں ہے۔ خبر میں مونس و غمخار بھی، خبر میں فرشتوں سے بھی اگر کوئی تمہارے لیے جھگڑا کرے گا تو وہ محمد الرسول اللہ کریں گے۔ قیامت کے دن بھی اگر فرشتے ہمیں پوچھیں گے، اس وقت بھی میرے آقا فرمائیں گے فرشتوں اسے کیوں پوچھتے ہو؟ ارے یہ تو میرا امتی ہے، اللہ سے میں نے پوچھ لیا ہے، اے اللہ تو کیا مجھے دے گا؟ میں نے سجدہ کر کے اللہ سے پوچھا ہے، اے اللہ تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں میں تجھے راضی کروں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ فرشتوں سن لو، میں اس وقت تک خدا سے راضی نہیں جب تک کہ میرا امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ ارے اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اس کو اپنا سپر اسٹار بناؤ۔ خدا کے لیے اس نبی کے خلاف ورزی نہ کرو، اس کے لیے اپنے پیسے برباد نہ کرو۔ اگر تمہارے پاس اگر اتنا پیسہ ہے برباد کرنے کے لیے، پیسہ نہ برباد کرو، کسی یتیم کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، کسی بیواؤں کو دے دو، کسی جو ہے یتیم کے حوالے کر دو، تمہارے پیسے قیامت کے دنوں پیسے لوٹا دیے جائیں گے۔ یا محمد رسول اللہ کے نام پر خیرات کر دو، تمہارے پیسے قیامت کے دن لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو
افعال خبیحہ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے، رسول کا سچا اور پکا عاشق بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں میں مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔